نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر، بامانی بامحاورہ ترجمہ اور تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ، آیت نمبر 6۔ خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، ثم پھر، جعلا، اس نے بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وانزل، اور اس نے اتارے نازل کیے، لکم، تمہارے لیے، من الانعام، چارپایوں میں سے، ثمانیۃ، 8، ازواج، جوڑے، نر اور مادہ، یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقم، ایک طرح کی پیدائش، من بعد خلقن، دوسری پیدائش کے بعد، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم، تمہارا رب، لہ الملک، اسی کے لیے، اسی کی بادشاہی ہے، لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا، اللہ، مگر، ہوا، وہی، فانا، تو کہا، تصرفون، تم پھیرے جاتے ہو۔ آیت نمبر 7۔ ان، اگر، تکفرو، تم کفر کرو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بڑا بے پرواہ ہے، عنکم، تم سے، ولا یرضی، اور نہیں وہ پسند کرتا، لعبادہ الکفر، اپنے بندوں کے لیے کفر کو، وَإِن، اور اگر، تشکرو، تم شکر کرو، یرضا ہو، تو وہ پسند کرتا ہے اس کو، لکم، تمہارے لیے، ولا تزر، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازرتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزر اخری، دوسرے کا بوجھ، ثم، پھر، الی ربکم، اپنے رب ہی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما، اس چیز کے ساتھ جو، کنتم، تھے تم، تعملون، عمل کرتے، انہ، بے شک وہ، بلا شبہ وہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید، سینوں کے راز کو۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 6۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی تھی۔ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس نے تمہارا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اور یہ بھی اس کا کمال قدرت ہے، اللہ کا کمال قدرت ہے، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق، پیدائش کسی آدمی کے پسلی سے نہیں ہوئی۔ اس طرح یہ پیدائش امر عادی کے خلاف اور اللہ کی قدرتوں کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اس نے تمہارا جوڑا بنایا، ثم جعل منہا زوجہا، اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا، وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے، نر اور مادہ اتارے، پیدا کیے۔ یہ وہی 4 قسم کے جانوروں کا بیان ہے، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، جو نر اور مادہ مل کر 8 ہو جاتے ہیں۔ ان کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں بھی گزر چکا ہے۔ انزل، بمانی خلق ہے، یا ایک روایت کے مطابق پہلے اللہ نے ان کو جنت میں پیدا فرمایا اور پھر ان کو نازل کیا، پس
یہ انزال حقیقی ہوگا یا انزلہ کا اطلاق مجازن ہے، اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور چارہ کی رویدگی کے لیے پانی ناگزیر ہے جو آسمان ہی سے بارش کے ذریعے سے اترتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ اس طرح گویا یہ چوپائے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے چوپایوں میں 8 جوڑے نر اور مادہ پیدا فرمائے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ وہ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک پیدائش ایک مرحلے کے بعد دوسری پیدائش میں، یعنی رحم مادہ میں مختلف اطوار سے گزارتا ہے۔ پہلے نطفہ، پھر علقہ، اور پھر مضغہ، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کے اوپر گوشت کا لباس۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کامل مکمل انسان تیار ہوتا ہے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 قسم کے اندھیروں میں، پردوں میں سے۔ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، اور تیسرا مشیمہ کا اندھیرا، وہ جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب، یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب۔ لاہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، صرف اسی کی بادشاہی ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا داتا کار فرما نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ یا کیوں تم حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے گمراہی کی طرف پھر رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ آیت نمبر 7، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ یقیناً تم سے بڑا بے پرواہ ہے۔ اس کی تشریح کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 میں یہ موجود ہے۔ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ یقیناً تم سے بڑا بے پرواہ ہے۔ فإن اللہ غنی عنکم، اللہ بڑا بے پرواہ ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کا کوئی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کفر اگرچہ انسان اللہ کی مشیت ہی سے کرتا ہے، کیونکہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، تاہم کفر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس کی رضا حاصل کرنے کا رستہ تو شکر ہی کا رستہ ہے، نہ کہ کفر کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس نے 2 رستے دیے ہیں، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا، نیکی کا اور بدی کا اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جو بندہ جس طرف بھی چلے گا اس کا ثواب اور عقاب اس کے ذمہ ہے، یعنی اس کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضا اور چیز ہے۔ جس طرح کہ پہلے بھی اس کے نقطے کی وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 35 اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 20 میں موجود ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت والے دن۔ آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن آپ کو بخشوا لیں گے، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، ہماری بیعت کر لیں، ہمارے مرید بن جائیں، ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم آپ کو بخشوا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ،
اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔